بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بزرگوں۔ سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے سردار ہیں، اور سیدنا علی حجویری نے کشف المحجوب میں بھی ان کی بڑی تعریف لکھی ہے، اور ہماری تصوف کی ساری کتابیں جو ہیں ان میں ان کا قدیم صوفیاء میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت خود لکھتے ہیں کہ میں بیت المقدس سے مصر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں نے دور سے دیکھا کہ ایک مسافر جا رہا ہے۔ میں نے کہا کوئی آدمی جا رہا ہے؟ کہتے میں چلتا چلتا جب اس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا یہ کوئی آدمی نہیں ہے بلکہ ایک بزرگ خاتون ہیں، بڑھیا ضعیف ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے، ان کی کمر بالکل کمان کی طرح جھکی ہوئی ہے ان کی کمر، اور ان کے پاس صرف ایک پشم کا انہوں نے جبہ پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک لوٹا تھا ان کے۔ تو کہتے ہیں میں ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں بزرگوں، آپ کہاں سے آ رہی ہیں بزرگ خاتون؟ تو انہوں نے کہا میں خدا کی طرف سے آ رہی ہوں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ کا کدھر کا ارادہ ہے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں خدا کی طرف جا رہی ہوں۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، مجھے لگا کہ یہ کوئی اللہ والی ہے۔ میرے پاس ایک دینار تھا، میں نے وہ دینار اپنی جبے سے نکالا اور میں نے ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب میں نے اپنا دینار ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے ایک تماچا میرے منہ کے اوپر مارا۔ میں ایک دم حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، اور ساتھ انہوں نے کہا اے ذوالنون، حالانکہ میں نے ان کو نام نہیں بتایا تھا، انہوں نے کہا اے ذوالنون تو یہ مجھے نہیں سمجھا، تو اتنا ناسمجھ ہے، تمہیں نہیں پتہ میں خدا کے لیے کام کرتی ہوں، میں اسی کی عبادت کرتی ہوں، میں اسی سے مانگتی ہوں، کسی دوسرے سے کچھ نہیں لیتی۔ یہ کہا اور وہ جو بزرگ خاتون تھی وہ آگے بڑھ گئی۔ تو حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں سکتے میں آ گیا، اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ذہن میں آیا، مجھے پتہ چلا کہ یہ تو رجال الغیب میں سے تھی خاتون، اور یہ میری اصلاح کے لیے آئی تھی کہ ہمیں ہر وقت قادر کریم اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کرنی چاہیے، اور جو لوگ اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، جن کو یہ شعور حاصل ہو جاتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، میں وہاں ہوں جہاں تم ہو، جہاں کہیں ہو تم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، صرف ہمیں وہ شعور اور احساس نہیں ہوتا، اور اگر ہم صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، یقیناً وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا راستے میں ایک صاحب جو ہیں برف باری ہو رہی تھی، اور برف کے موسم میں وہ دانے جو تھے وہ زمین پہ جو تھے اس طرح بکھیرتے جا رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا یہ کس لیے آپ دانے بکھیر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پرندوں کے لیے۔ میں نے ان بزرگوں سے عرض کیا کہ یہ پرندے اس وقت برف باری میں کہاں پرندے تو چھپے ہوئے ہیں، یہاں تو کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا، تو نہ پرندہ یہاں دیکھ سکتا ہے۔ کہنے لگے چلے پرندہ نہیں دیکھ رہا، وہ پرندوں کا رب تو دیکھ رہا ہے، میرا اور آپ کا رب تو دیکھ رہا ہے میری اس فعل کو، میری اس نیت کو۔ کہتے ہیں یہ کہہ کہ وہ چلے گئے، میں بھی اپنی جگہ جدھر جانا تھا چلا گیا۔ کہتے ہیں کچھ ماہ بعد، کچھ مہینوں بعد میں مکہ المکرمہ گیا، حج کا سیزن شروع ہو گیا تھا، میں حج میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا وہی آدمی جو دانے بکھیر رہا تھا اس برف باری میں، وہ مجھے ملا۔ کہنے لگا ذوالنون تم نے دیکھ لیا وہ جو دانے میں نے بیج بوئے تھے اس کا پھل نکل آیا ہے؟ انہوں نے کہا کون سا پھل ہے؟ کہنے لگے یہ پھل ہی تو ملا ہے، اس نیکی کا پھل اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ اہتمام کر دیا کہ میں یہاں پہ حج پہ آ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے۔ تو اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں اس بات کا خاص خیال رکھو کہ اپنے سارا جو دھیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کرو۔ ایک خاص بات جو آپ فرماتے تھے کہ توبہ جو ہے نا وہ کئی قسم کی ہے، اور توبہ ضرور کرنی چاہیے۔ فرماتے توبہ ایک انانیت کی ہے، ایک توبہ جو ہے اس کو توبہ استجابت کہتے ہیں۔ توبہ انانیت یہ ہے کہ بندہ خوف خدا سے توبہ کرے، اپنی انا سے، یہ جو لوگوں نے خودی اور تکبر اور اتنا رعونت پیدا ہو جاتی ہے، دولت سے، علم سے پیدا ہو جاتی ہے، عہدوں سے پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں توبہ استجابت یہ ہے کہ اللہ سے آدمی شرم کرے، جب کوئی بھی کام کوئی غلط کرنے لگے تو اللہ سے شرم کرے کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔
اور اس طرح فرماتے تھے کہ آدمی کو دل کی توبہ بھی کرنی چاہیے، اور دل کی توبہ جو ہے ترک حرام کی نیت ہے۔ اس طرح فرماتے توبہ چشم جو ہے وہ توبہ چشم آنکھ کی توبہ بھی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا آنکھ کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کی طرف اس کی نظر نہ جائے۔ پھر ارشاد فرمایا توبہ گوش بھی ہے۔ لوگوں نے پوچھا جی توبہ گوش کیا ہے؟ فرمایا کوئی حرام، کوئی غلط بات، غیر شرعی بات جو ہے اس کو سننا بھی نہیں چاہیے۔ پھر فرمایا توبہ دست بھی ایک ہوتی ہے۔ تو توبہ دست یہ ہے کہ برے ہاتھوں کو برے کاموں سے بچانا۔ پھر فرمایا توبہ پا بھی ہوتی ہے، پاؤں کی توبہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ممنوع غلط باتوں کی طرف، حرام کاموں کی طرف تمہارے قدم نہ اٹھنے پائیں۔ اور توبہ شکم جو ہے وہ یہ توبہ ہے کہ حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی معرفت عطا کی تھی، علوم عطا کیے تھے، اور پھر یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی بارگاہ میں جو مانگتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا تھا۔ یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، ان کے وجود سے، جس علاقے میں جن لوگوں میں یہ رہتے ہیں، ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ برکات کا نزول فرماتے ہیں، اور ان کی پریزنس سے اللہ تعالیٰ وہاں سے جو ہے وہ بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، جو ہے آفات کو دور فرماتے ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پہ جو آپ کے ارد گرد نیک بزرگ آپ کو نظر آئیں، ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں اپنے بڑوں کی، اور ان سے دعا کروایا کریں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے یہ بہت جلد ہم سے دور ہو جائے گی۔ اور یہ بھی دعا کریں اللہ تعالی ہم پہ اپنے بارگاہ، اپنے گھر کے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے دروازے جلد از جلد کھول دے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔